اور جب ہم کوئی آیت تبدیل کرتے ہیں کسی دوسری آیت کے بدلے میں، واللہ اعلم بما ينزل، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے، قالوا انما انت مفتر، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ تو جھوٹ گھڑتے ہو معاذ اللہ، یعنی اس اللہ کی طرف جو اس قرآن کی نسبت کرتے ہو یہ غلط نسبت کرتے ہو، اس میں معاذ اللہ آپ جھوٹے ہو۔ تو حکم کو باقی رکھا گیا اور تلاوت کو منسوخ کر دیا گیا۔ وہ رجم کی آیات تھیں، جس میں آیت تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنایا فرجموا کل واحد منہما، کہ جب شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو ان دونوں کو پتھروں سے ہلاک کرو۔ یہ حکم تو باقی رکھا لیکن الفاظ کو منسوخ کر دیا، یعنی قرآن سے الفاظ نکال دیے گئے۔ کوئی بھی اسلامی اسکالر جو معتبر اسکالر ہو، ایسا نہیں گزرا اسلامی تاریخ میں جس نے اس حکم کا انکار کیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجماع کی حیثیت کو بیان کرنے کے لیے نا، کہ یہ امت شریعت کے حکم کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت کو جو ویلیو دیتی ہے وہی اس امت کے اجماع کو بھی ویلیو دیتی ہے، یعنی پوری امت اگر کسی حکم پہ جمع ہو جائے تو یہ اس کو وہی ویلیو دیتی ہے جو قرآن کی آیت کو، تو اس کے لیے قرآن میں اس آیت کا باقی رہنا ضروری نہیں ہوتا۔ اللہ کا فضل ہے کہ میرے ذہن میں یہ نقطہ آیا، بعد میں الحمدللہ میں نے مفسرین میں جب دیکھا، جب طالب علمی کے دور ہمارا مکمل ہوا، جو ایک روایتی طالب علمی کا دور ہوتا ہے، تو مجھے بعض مفسرین کی طرف سے ان کی تفسیروں میں یہ بات صراحت سے مل گئی کہ اللہ نے اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ یہ حکمت ہو کہ تاکہ امت اجماع کو ویلیو دے۔ تو بہرحال جو آیت کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ کہ یہ مشرکین نے یہ کہا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ منسوخ کیوں ہوتا ہے بھائی، کہ بھائی اللہ تعالیٰ اگر ایک آیت نازل کر رہے ہیں جو اس وقت کے لحاظ سے سوٹیبل ہے، وہ آرڈر اس زمانے کے لحاظ سے ہے، اور پھر اللہ اس کو چینج کر رہے ہیں اس لیے کہ دوسرے زمانے کے لحاظ سے وہ چینجنگ ہی کا تقاضا کرتا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس سے یہ تو نہیں ثابت ہوتا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو یہ تو اس کے تقاضا ہے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے جو لوگوں کی مصلحت کو دیکھ کر نازل کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، دو طرح کے حکام میں چینجنگ ہوئی ہے۔ ایک تو یہ کہ کچھ برائیاں ایسی تھیں کہ ان کو فوراً تبدیل کرنے میں یہ تھا کہ قوم شاید ممکن ہے تبدیل نہ ہو، یعنی بہت زیادہ مشکل میں پڑ جائے گی وہ، اور کچھ احکام ایسے تھے کہ برائی چھڑوانے کے لیے اس میں زیادہ سختی کا حکم تھا تاکہ ان کو اس برائی سے بچنے کی عادت ہو۔ اچھا، یہاں تو آسانی سے مشکل کی طرف، کچھ احکام ایسے ہیں جن میں پہلے مشکل تھی پھر آسانی کی طرف لے کر آئے، جیسے جب شراب کو مستقل حرام کر دیا گیا تو اس میں یہ حکم دیا گیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ شراب کے برتن رکھنے پر بھی پابندی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مکمل حرام ہو گئی نا، اب اگر برتن رکھنے کی اجازت دی جائے تو جو شراب کے عادی لوگ ہیں برتنوں کو دیکھ دیکھ کے ان کو شراب یاد آئے گی۔ تو یہ جو احکام میں کچھ تھوڑی بہت چینجنگ آئی ہے، یہ ابتدا میں آئی ہے اس لیے کہ تاکہ ایک عرب کو اس سے اسلامی احکام سے مانوس کیا جا سکے۔ تو یہ جو اسلام میں چینجنگ آئی ہے کچھ احکام کی، تو یہ چینجنگ یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تبھی اللہ نے جواب کیا دیا کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، جب ہم ایک آیت کو تبدیل کرتے ہیں دوسری آیت کے ذریعے تو وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ کو خوب پتہ ہے وہ کیا نازل کر رہا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، یہ کیا کہتے ہیں، نبی معاذ اللہ آپ گھڑ رہے ہیں۔ مشرکین تو نبی نہیں مانتے تھے، اے محمد آپ معاذ اللہ گھڑ رہے ہیں۔ تو یہ غلط چیز کو دلیل بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دیتے تھے۔ قرآن کہتا ہے بل اکثرهم لا يعلمون، ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ جاہل ہیں۔ قل نزلہ روح القدس، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اس کلام کو نازل کیا ہے مقدس روح نے، یعنی جبریل نے، من ربک بالحق، آپ کے رب کی طرف سے، بالکل حق کے ساتھ، باطل کے ساتھ نہیں، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدمی نصیب ہو، وہدن، اور ان کو اس میں ہدایت ملتی ہے، سیدھا راستہ ملتا ہے، وبشریٰ للمسلمین، اور جو لوگ فرما بردار بنتے ہیں ان کو خوشخبریاں ملتی ہیں اور موٹیویشن ملتی ہے۔ تو اس کا قرآن نے جواب دیا کہ اے نبی آپ غمزدہ نہ ہوں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بشر، ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان آ کے یہ ساری باتیں سکھا رہا ہے، تو ہم سب یہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ غم نہ کریں۔ آگے اللہ ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ جو شخص پیغمبر کی محفل میں آ کے بیٹھتا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا ہے، تو تم کہہ رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے معاذ اللہ تعلقات ہیں اور اس سے سب چیزیں سیکھ رہے ہیں، تو عقل سے کام لو۔ لسان الذی یلحدون الیہ، اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ لوگ اس قرآن کو منسوب کر رہے ہیں کہ یہ قرآن وہ سکھا کے جا رہا ہے، اعجمی، اس کی تو اصل زبان اعجمی ہے، یعنی وہ تو اعجمی زبان بولتا ہے، وہ شخص بھی اعجم ہے۔
تو لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ لوگ قرآن کو منسوب کر رہے ہیں وہ عجمی ہے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن تو ایک زبان ہے جو عربی ہے، مبین، خالص، بہت واضح انداز میں بیان کرنے والی. آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان نہیں لاتے، یعنی ایمان نہ لانے کی انہوں نے ٹھان لی ہے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. رہا یہ مسئلہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جھوٹ باندھ رہے ہیں اللہ پہ، اپنی طرف سے کلام بنا کے اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، جھوٹ باندھ رہے ہیں. اگلی آیت میں اللہ نے اس کا جواب دیا، انما یفتری الکذب، جھوٹ وہ لوگ گھڑتے ہیں، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی ان آیات پر ایمان نہیں لے کر آ رہے، واولئک ھم الکاذبون، اور یہی لوگ ہیں اصل جھوٹے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا انکار کرنے والے لوگ وہ ہیں جھوٹے.